آج کل مصیبت یہ ہے کہ نئے جو مولوی ہیں وہ کہتے ہیں اردو کی ضرورت نہیں ہے، انگلش اسپیکنگ، اردو کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اردو کی ضرورت نہیں تو پھر تم دیوبندی رہو گے کیسے؟ دیوبند کے جو اکابر ہیں ان کی جو تصنیفات ہے اور انہوں نے قرآن و حدیث کو جو سمجھایا ہے وہ ڈائریکٹ ان کی کتابوں سے مطالعہ کرو گے تو ہی تو تم دیوبندی رہو گے، اور ان کی کتابیں تم نہیں مطالعہ کرو گے تو تم دیوبندی کیسے رہو گے؟ دیکھو، کوئی اہل السنہ والجماعہ میں رہنا چاہتا ہے تو اہل السنہ والجماعہ کی کتابیں دیکھنی پڑیں گی۔ کوئی شیعہ ہونا چاہتا ہے تو شیعوں کی کتابیں دیکھنی پڑیں گے۔ کوئی رافضی خارجی ہونا چاہتا ہے تو خوارج کی کتابیں دیکھنی پڑیں گی۔ کوئی بریلوی بننا چاہتا ہے تو بریلویوں کی کتابیں دیکھنی پڑیں گی، اور کوئی دیوبندی بننا چاہتا ہے تو دیوبند کے اکابر کی کتابیں دیکھنی پڑیں گی۔ وہ نہیں دیکھے گا تو دیوبندی کیسے بنے گا؟ اور دیوبند کے اکابر کی تو ساری کتابیں اردو میں یا عربی میں یا فارسی میں ہیں، انگریزی میں کوئی کتاب نہیں۔ اردو میں اصل تو عربی میں ہے، عربی میں کم ہے۔ کم کیوں ہے؟ ہندوستان میں عربی کم رائج ہے، یا پھر فارسی میں ہے۔ فارسی اس زمانے میں بہت رائج تھی، ہندو تک فارسی جانتے تھے، یا پھر اردو میں ہے، انگریزی میں نہیں ہے۔ بس اگر آپ دیوبندی رہنا چاہتے ہیں تو یہ بھوسا دماغ میں سے نکالو میرے بھائیوں کہ اردو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ انگلش اسپیکنگ تو کرو، کون منع کرتا ہے؟ مگر ہندوستان پر تمہیں حکومت کرنی ہے تو اردو پڑھ کر وہاں جانا پڑے گا، تو جا کر وہاں حکومت کرو گے۔ اردو پڑھے بغیر جاؤ گے تو کیا حکومت کرو گے؟ اسی طرح سے بولو، لکھو انگریزی، اور سارا علوم اسلامیہ انگریزی میں منتقل کرو۔ اب تک جو انگریزی میں کتابیں ہیں وہ ایجوکیٹڈ لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں جو دین کو صحیح سمجھے ہی نہیں، ان کی کتابیں انگریزی میں سے ہیں، ہٹاؤ ان کو، تم لکھو، دین کو صحیح طریقے پر انگریزی میں منتقل کرو، لکھو بھی انگریزی، بولو بھی انگریزی، مگر پڑھو تو اردو، اور اعلیٰ درجے کی اردو سیکھو اور پڑھو، تو اکابر کی کتابوں کا مطالعہ کر کے دین کو سمجھ سکو گے، اور نہیں سمجھ سکو گے۔ یہ جو آج کل خیال تیزی کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے یہ غلط خیال ہے۔ انگریزی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، ضروری ہے، بولنا بھی ضروری ہے۔ جب ملک انگریزی ہے تو بولنا ہے، لکھنا بھی انگریزی ہے، لیکن سیکھنا تو ہے عربی سے سیکھنا ہے۔ عربی میں سے فارسی میں آیا، فارسی سے سیکھنا ہے۔ فارسی نہیں جانتے تو فارسی کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں رہی، عربی سے بھی اردو میں آیا، سارے علوم اسلامیہ اردو میں آ گئے ہیں۔ اب اردو سے ڈائریکٹ جو سیکھے گا وہ صحیح سیکھے گا، اور اردو کے اولاً تو تمام اردو کی کتابوں کے ٹرانسلیشن نہیں ہیں، اور اگر ہیں بھی تو وہ معتبر نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اس مضمون کو اچھی طرح سے سمجھو، اور یہ آج کل کے نئے جو علماء نکل رہے ہیں انہوں نے یہ خیال پھیلایا ہے، اور وہ خیال ایک درجے تک صحیح ہے کہ انگریزی بولو، انگریزی سیکھو، انگریزی لکھو، لیکن پڑھو، عربی پڑھو۔ عربی پڑھے بغیر تم اپنا دین کیسے باقی رکھو گے؟ اردو پڑھو، اس عربی قرآن و حدیث کی جو ایکسپلینیشن اکابر دیوبند نے کی ہے وہ ان کی کتابوں سے سمجھو گے جبھی دین باقی رہے گا، ورنہ کیسے رہے گا؟